نہیں ہو سکتی صدقے سے مالوں میں کمی کوئی، نہیں ہو سکتی صدقے سے مالوں میں کمی کوئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے صدقے کے فضائل۔ آج اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے کہ صدقہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کیسے بلاؤں سے حفاظت فرماتا ہے۔ آج اس سلسلے میں ہمارا ٹاپک ہے بلاؤں سے حفاظت۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا جو شخص میری امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل کی راہ میں جو صدقہ کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں ثواب کی خاطر پیسے دیتا ہے، مال دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بے شمار بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا جو لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے متعلق بتایا تو آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ اس دھوبی کو ہلاک فرما دے۔ ایک روز وہ دھوبی اپنے معمول کے مطابق نکلا۔ اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک سائل آیا تو اس نے ایک روٹی اسے دے دی، تو سائل نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ کا شر دور فرمائے۔ دھوبی نے اس سے خوش ہو کر دوسری روٹی دے دی۔ اس پر سائل نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے۔ تو دھوبی خوش ہوا، اس نے تیسری روٹی بھی دے دی۔ اس پر اس سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دوران ایک بہت بڑا سانپ اس دھوبی کے کپڑوں کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا۔ جب دھوبی نے کپڑے لینے کا ارادہ کیا تو اس سانپ نے اسے ڈسنا چاہا۔ ایک فرشتے نے اسی لمحے اس سانپ کو لوہے کی لگام ڈال دی اور دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا روح اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام وہ دھوبی تو صحیح سلامت واپس آ گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس دھوبی کو بلایا اور فرمایا، تو نے کون سی نیکی کی ہے جس کی برکت سے تیری جان بچ گئی؟ تو اس نے عرض کی، میں نے 3 روٹیاں اللہ کی راہ میں صدقہ کی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس سانپ سے پوچھا، تو نے اسے ہلاک کیوں نہیں کیا؟ تو سانپ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور مجھے اسے ہلاک کرنے کے لیے بھیجا، مگر جب اس دھوبی نے سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو لوگ بڑے متعجب ہوئے اور اس دھوبی کو بھی بڑا احساس ہوا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لی۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ایک دھوبی صرف 3 روٹیاں اللہ کی راہ میں دینے کی برکت سے اس کی جان کیسے بچ گئی، وہ آفت و بلا سے کیسے بچ گیا۔ تو جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا اور آخرت کی آفت و بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ سبحان اللہ، کیسی زبردست فضیلت ہے کہ جو بندہ
اللہ کی رضا کے لیے صبح سویرے صدقہ دے دیتا ہے تو وہ دن بھر بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہم بھی نیت کریں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ اللہ کی راہ میں دیتے رہیں، اور اگر اپنا یہ معمول بنا لیں کہ ہم اپنے گھر میں ایک گھریلو صدقہ باکس رکھ لیں اور روزانہ کچھ نہ کچھ رقم اس میں صدقے کی نیت سے ڈال دیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ صبح سویرے صدقہ دے دینا انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے ہماری حفاظت کرے گا۔ جو بیوی ہوتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ میرے شوہر جب گھر سے باہر نکلے تو آفت و بلا سے ان کی حفاظت ہو، بچے جب گھر سے باہر جاتے ہیں تو گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ حفاظت میں رہے، ہر کوئی چاہتا ہے ہمارے گھر والے جو ہے نا محفوظ رہے، ان پر آفت و بلا نہ آئے۔ تو ہمیں علماء اکرام نے بہترین نسخہ دیا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے، ہمارے بال بچے آفت و بلا سے محفوظ رہے تو روزانہ صدقہ دیا کرے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے GSB باکس، گھریلو صدقہ باکس اسے کہا جاتا ہے۔ تو آپ دعوت اسلامی انڈیا کے ذمہ داران سے رابطہ کریں اور گھریلو صدقہ باکس اپنے گھر پر لگوا لیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ روزانہ اگر اس میں صدقہ دیتے رہیں گے تو آپ بے شمار آفت و بلیات سے بچ جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا یہ عطیہ جو دعوت اسلامی انڈیا کے GSB باکس کے ذریعے ملے گا تو اس سے دین کی بڑی خدمت ہوگی۔ دعوت اسلامی انڈیا کئی شعبہ جات میں دین متین کی خدمت انجام دے رہی ہے، آپ کا یہ دینا آپ کے لیے ثواب جاریہ بھی بن جائے گا اور بہت ساری مصیبتوں سے آپ کو محفوظ کر دے گا۔ ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آفت و بلا سے اسے محفوظ رکھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کی طرف سے صدقہ دے دو۔ اس شخص نے اپنے بیٹے کی طرف سے صدقہ دے دیا۔ اس وقت سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی اور جس جہاز میں اس کا بیٹا تھا وہ جہاز ڈوبنے کے قریب تھا۔ جب اس شخص نے اپنے بیٹے کی طرف سے صدقہ دیا تو ایک کہنے والے کو یہ کہتا سنا گیا، اے سوارو تمہارے لیے سلامتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے فدیہ قبول فرما لیا ہے۔ جب بیٹا سفر سے لوٹا تو والد صاحب کو سارا واقعہ بتا دیا۔ والد صاحب بڑے خوش ہوئے اور والد صاحب نے کہا یہ سب صدقے کی برکتیں ہیں۔ تو ناظرین دیکھا آپ نے، جب بندہ اپنے گھر والوں کی طرف سے صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سے آفت و بلا کو دور فرما دیتا ہے۔ تو نیت کریں کہ اپنے گھر والوں کی طرف سے آپ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ دیا کریں۔ یہ بظاہر چھوٹی نیکی نظر آتی ہے لیکن بعض اوقات اس کے فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ہم بھی نیت کریں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمر میں برکتیں ہوں، ہمارے کاروبار میں برکتیں ہوں، آفت و بلا سے ہماری حفاظت ہو، ہمارے گھر والوں کی حفاظت ہو، تو روزانہ صدقہ دیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل عمر میں برکت بھی ہوگی اور آفت و بلا سے محفوظ بھی رہیں گے۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب عیون الحکایت کے حصہ دوم میں پیج نمبر 197 پر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضرت سالم ابو جعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ایک جھگڑالو شخص لوگوں کو بہت تنگ کیا کرتا تھا۔ جب لوگ اس کی تکلیفوں سے بہت زیادہ پریشان ہوئے تو حضرت صالح علیہ السلام سے عرض کی حضور اس شخص کے لیے بد دعا کیجیے، ہم اس سے بہت پریشان آ چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ انشاءاللہ عز و جل تمہیں اس کے شر سے خلاصی مل جائیں گی۔ لوگ واپس چلے گئے۔ وہ شخص روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور انہیں بیچ کر اپنے اور اپنے گھر والوں کے گزر بسر کا انتظام کرتا۔ حسب معمول اس دن بھی وہ جنگل گیا۔ اس کے پاس 2 روٹیاں تھیں، ایک اس نے خود کھا لی، دوسری روٹی اس نے صدقہ کر دی۔ پھر لکڑیاں کاٹ کر صحیح و سلامت گھر واپس چلا آیا۔ لوگوں نے جب اس کو صحیح و سالم آتا دیکھا تو حضرت صالح علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، حضور وہ شخص صحیح و سالم گھر واپس لوٹ چکا ہے، ابھی تک اس پر کسی قسم کی کوئی مصیبت نازل نہیں ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کو بلا کر پوچھا، اے نوجوان آج تو نے کون سا نیک کام کیا ہے؟ کہا آج حسب معمول جب میں جنگل گیا تو میرے پاس 2 روٹیاں تھیں، ایک میں نے کھا لی، دوسرا میں نے صدقہ کر دی، اس کے علاوہ تو کوئی اور نیک کام مجھے یاد نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لکڑیوں کا گٹھا کھولو۔ جب لکڑیوں کا گٹھا کھولا تو اس میں کھجور کے تنے جتنا موٹا اور زہریلا سانپ ایک اژدہا اس میں موجود تھا، مگر اس کے ڈسنے سے وہ محفوظ ہو گیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے شخص تجھے اس خطرناک زہریلے اژدہے سے تیری صدقہ کی ہوئی روٹی نے بچا لیا۔ ناظرین دیکھا آپ نے،
کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، جو کسی غریب کی مدد کرتا ہے، کسی کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی عذابوں سے، دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو ہم بھی نیت کریں، جب بھی موقع ملے ہم صدقہ کرتے رہیں۔ بعض اوقات لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو ہے ہی کتنا، ہم دیں گے تو اور کم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ مال میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اور صدقہ دینے سے ایک فائدہ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ بلائیں دور ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، زمینی آسمانی بلاؤں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی انہیں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ بندہ تھوڑا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ نکالا کریں، بلکہ ایک پرسنٹیج باز لیں کہ آج جتنی مجھے آمدنی ہوگی اس میں سے اتنا میں اللہ کی راہ میں دوں گا۔ تو روزانہ اگر آپ کچھ نہ کچھ صدقہ دیتے رہیں گے، اللہ کی راہ میں دیتے رہیں گے، تو اس سے غریبوں کا بھی فائدہ ہوگا، مدارس کا بھی فائدہ ہوگا، دین کی بھی خدمت ہوگی، اور آپ کے اوپر آنے والی بلا اور مصیبت یہ دور ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں بھی صدقہ دینے کے بڑے فضائل آئے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، ان کے لیے کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں بھی صدقے کے فضائل آئے ہیں، صدقہ دینے کی ترغیب بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو، بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کو روکتا ہے اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، کیسی زبردست فضیلت آئی ہے کہ بندہ جو صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیماریوں سے اسے محفوظ کرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ صدقے کے ذریعے اپنے بیماروں کا، اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم دواخانے کے چکریں کاٹتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم خوب اس پر پیسہ لگاتے ہیں، ڈاکٹروں کی بڑی بڑی فیسیں دیتے ہیں، لیکن کیا ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم صدقے کے ذریعے اس کا علاج کرتے ہیں؟ اگر گھر میں کوئی بچہ بیمار ہے، گھر میں کوئی فرد بیمار ہے، تو سب سے پہلا جو کام کریں نا وہ یہ کریں کہ اس کے نام کا صدقہ دے دیں، کیونکہ حدیث پاک میں اس کی ترغیب دلائی گئی کہ اپنے مریضوں کا علاج، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کو روکتا ہے اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ تو کیسی برکتیں ملے گی اگر ہم روزانہ صدقہ دیا کریں گے، اور یہ چیز عادت کرنے سے ہوگی۔ اپنا یہ معمول بنا لیں، اپنی عادت میں ڈال دیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے روزانہ کچھ نہ کچھ ہم صدقہ دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، کسی مدرسے میں دے دیں، بلکہ دعوت اسلامی والے آپ کے کانٹیکٹ میں ہوں گے تو ان سے آپ رابطہ کر کے آپ گھریلو صدقہ باکس یا مدنی عطیات باکس لے لیں اور روزانہ کچھ نہ کچھ ڈال دیا کریں۔ گھر میں جو گھریلو صدقہ باکس ہے اس میں کچھ نہ کچھ ڈال دیا کریں۔ تو اس طرح بھی آپ صدقہ دے کر جو ہے دینی کام میں تعاون کر سکتے ہیں، اپنے مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں، بڑی بڑی بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں، حادثات سے بچ سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بے شک صدقہ رب کریم کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جائیں تو روزانہ صدقہ دے کر اللہ کی رضا حاصل کریں۔ دیکھیں نا، اب تک کی ہماری زندگی کتنی گناہوں میں گزری، ہماری عبادتیں پتہ نہیں قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے نا، اس میں سے کچھ نہ کچھ ہم ضرور صدقہ کریں۔ اب ایک تعداد ایسی ہوتی ہے جو یہ سوچتی ہے میں تو غریب ہوں، میں کیسے دوں گا، میں دوں گا تو مال میں کمی ہوگی۔ تو یہ تو ذہن میں سے بات نکال دینی چاہیے، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ برکت ہوتی ہے، اور بے شمار اس کے دنیاوی فوائد بھی ہے، اخروی فوائد بھی، آخرت کے فوائد بھی ہے، اور بلاؤں سے بھی اس میں حفاظت ہے۔ تو اگر آپ کم کماتے ہیں نا تو اس میں سے تھوڑا سا دے دیں نا، کچھ نہ کچھ دیں۔ مثال کے طور پر آپ روزانہ جو ہے وہ 500 کماتے ہیں تو آپ چلیے 50 روپے ہی دے دیجیے اللہ کے راہ میں۔ 50 روپے دینے سے کیا کوئی بہت بڑی غریبی نہیں آ جانے والی، بلکہ اس کی برکت سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور نواز دے، آپ کے رزق میں برکت دے دے، آپ کے کاروبار میں برکت دے دے، آنے والی مصیبت دور ہو جائے، بلائیں دور ہو جائے، بڑی بیماریاں دور ہو جائے۔ بعض اوقات بندہ جو ہے وہ
ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کی جمع پونجی جتنی اس نے جمع کیا ہوا ہے نا وہ ساری کی ساری اس میں لگ جاتی ہے۔ تو اگر اپنا معمول بنائیں گے اور روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہیں گے، بچوں کی بھی حفاظت ہوگی اور ہمارے گھر والوں کی بھی حفاظت ہوگی، بیماریوں سے بھی ہم محفوظ رہیں گے۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت کے منہ میں کھانے کا ایک لقمہ تھا، اتنے میں فقیر آیا اور اس نے بھوک کا اظہار کیا، اس عورت نے وہ لقمہ اس فقیر کو دے دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی، جب وہ کچھ بڑا ہوا تو اس بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ عورت اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگتی ہوئی پکار رہی تھی، میرا بیٹا میرا بیٹا۔ اللہ پاک نے ایک فرشتوں کو حکم دیا کہ بھیڑیے کے پیچھے جاؤ اور اس کے منہ سے بچہ چھین لو، پھر اس کو اس کے ماں کے حوالے کر دو اور اس کی ماں سے کہو اللہ پاک نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لقمہ تمہارے دیے ہوئے لقمے کے بدلے ہے۔ سبحان اللہ، کیسا اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ بظاہر نظر آنے والی چھوٹی سی نیکی، منہ کا لقمہ اس فقیر کو دے دیا، اس سائل کو دے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی حفاظت فرمائی، اس کی جان کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ برکتیں حاصل ہوتی ہے جو بندہ صدقہ دیتا ہے، جو بندہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ یاد رکھیے، ہم کسی کی پریشانی دور کریں گے، کسی کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی دور کر دے گا، ہماری مصیبتیں دور کر دے گا۔ بعض اوقات ہمارے جان پہچان والوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے پریشان ہوتے ہیں، جن کے کاروبار چل نہیں رہے ہوتے، جو بڑے قرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جن کا کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہوتا ہے، دکان جل گئی یا کاروبار ایک دم ٹھپ پڑ گیا یا کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ جس میں پوری پونجی اس میں لگ گئی۔ اب ہماری نظروں کے سامنے ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ جو ہے ان کی مدد کریں۔ کیا پتہ کہ یہی دینا بڑی مصیبت سے ہماری حفاظت کر لے، بڑی بلاؤں سے، بڑی بیماریوں سے، بڑے حادثات سے، دکان کے جل جانے سے، مال کا ناحق برباد ہونے سے یہ ہماری حفاظت کرے۔ یہ تھوڑا سا ہمارا دینا انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے ہمیں بچا لے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جو ہر مرتبہ پرندے کے گھونسلے سے بچے نکال لیتا تھا۔ پرندے نے اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اگر وہ اسی حال پر باقی رہا تو ہلاک ہو جائے گا۔ جب اس سال وہ شخص گھر سے سیڑھی لے کر پرندے کے بچوں کو پکڑنے کے لیے چلا تو راستے میں اسے ایک فقیر ملا۔ اس نے اپنے سامان میں سے ایک روٹی نکال کر اس فقیر کو دے دی، پھر درخت کے اوپر چڑھا اور پرندے کے بچوں کو پکڑ لیا۔ جب پرندوں کے ماں باپ نے یہ منظر دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی، یا اللہ پاک، تو نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ اس مرتبہ یہ شخص ہلاک ہو جائے گا، لیکن وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ جو شخص کسی دن کوئی صدقہ کرے تو میں اسے اس دن ہلاک نہیں کرتا اور نہ ہی اسے اس دن کوئی برائی پہنچتی ہے۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ صدقے کی کیسی برکت ہے کہ جس دن بندہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن اس کو ہلاک نہیں فرماتا اور اس دن اس کو کوئی برائی نہیں پہنچتی۔ یہاں یہ بھی ذہن ملتا ہے کہ جو جانور ہوتے ہیں ان کو بے جا تکلیف نہیں دینا چاہیے، بے جا ستانا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات لوگ اس کو بڑا معمولی تصور کرتے ہیں اور جانوروں کو پریشان کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں۔ یہ گناہ کا کام ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ عز و جل، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اس بیان کو سن رہا ہے اور وہ اپنی ذات سے کسی جانور کو ستاتا ہے، یا بچے سن رہے ہیں، بچے بعض اوقات چڑیوں کے پیروں میں جو ہے وہ دھاگا باندھ دیتے ہیں، اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور بعض لوگ پتنگ اڑاتے ہیں تو پتنگ اڑاتے اڑاتے کبھی پرندوں کے جو ہے وہ پر کٹ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو پتنگ اڑاتے اڑاتے انسان کے بھی گلے کٹ جاتے ہیں۔ جی ہاں، اس سے نقصان بہت ہوتا ہے، اور کئی ایسے واردات ہوئی ہے کہ انسانوں کی جانیں چلی گئی ہے۔ تو ایسا کوئی ہم کام نہ کریں، اسلام ایسے کوئی کام کی اجازت نہیں دیتا جس سے جانی نقصان ہو، مالی نقصان ہو۔ تو جو لوگ پتنگ اڑاتے ہیں وہ بھی یہ دھیان رکھیں اور اس سے توبہ کریں۔ تو نیت کریں انشاءاللہ عز و جل کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی شخص کسی فقیر یا مسکین پر کوئی چیز صدقہ نہ کرے، کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے، اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ خبر سن کر لوگوں میں خوف پھیل گیا، ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اللہ پاک کی رضا کی خاطر مجھے کوئی چیز کھانے کے لیے دے دو۔ وہ عورت بولی، ہمارے ملک کے بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو کسی کو صدقہ دے گا وہ اس کے ہاتھ کاٹ دے گا، اب میں تمہیں کس طرح کوئی چیز دوں؟ فقیر نے بڑی منتیں کی کہ مجھ پر رحم کرو، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ اس عورت کو اس فقیر پر رحم آ گیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اس فقیر کو اس نے 2 روٹیاں دے دی۔ فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ فلاں عورت نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے اور اس نے فقیر کو روٹیاں دے دیے، تو اس نے سپاہی بھیج کر عورت کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ حسین و جمیل عورت کے بارے میں بتاؤ، میں اس سے شادی کروں گا۔ تو اس کی ماں نے بتایا کہ ہمارے ملک میں ایک عورت ہے، اس جیسی حسین و جمیل عورت میں نے نہیں دیکھی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا عیب ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں اور وہ ہاتھ تم نے ہی کٹوائے ہیں۔ بادشاہ کے حکم پر اس عورت کو دربار میں لایا گیا اور اس کی رضامندی سے بادشاہ نے شادی کر لی اور وہ ہنسی خوشی بادشاہ کے ساتھ رہنے لگی۔ بادشاہ کی دوسری بیویاں دن رات حسد کی آگ میں جلنے لگی اور ہر وقت اس نئی دلہن کو بادشاہ کی نظروں سے گرانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ اپنے اس برے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ ایک مرتبہ بادشاہ لمبے عرصے کے لیے جنگ پر چلا گیا۔ بادشاہ کی بیوی کو اچھا موقع مل گیا اور انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہاری نئی نویلی دلہن بدکارہ ہو گئی ہے اور اس کی یہاں بچہ بھی پیدا ہوا ہے۔ جب بادشاہ کو یہ خط ملا تو اسے بڑا غصہ آیا، وہ ان کی باتوں میں آ گیا اور اس نے اپنی والدہ کے نام یہ پیغام بھیجا کہ اس عورت کو بچے سمیت ملک سے باہر نکال دو۔ چنانچہ اس عورت کے گلے میں کپڑا ڈالا گیا اور بچے کو اس میں ڈال کر ملک سے دور ایک جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ وہ بیچاری جنگل میں گھومتی رہی۔ جب پیاس کی شدت نے اسے پریشان کیا تو تلاش کے بعد ایک نہر پر آئی اور جیسے ہی پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کا بچہ پانی میں گرا اور ڈوبنے لگا۔ عورت اپنے ڈوبتے بچے کو دیکھ کر بلکنے لگی، رونے لگی۔ اتنے میں 2 خوبصورت نوجوان آئے اور رونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا میرا بیٹا پانی میں ڈوب گیا ہے، میں اسی کے غم میں رو رہی ہوں۔ ان خوبصورت نوجوانوں نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہم آپ کے بچے کو نکال لائیں؟ عورت نے بے قرار ہو کر کہا ہاں، میں چاہتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے میرا بچہ واپس لوٹا دے۔ ان نوجوانوں نے دعا کی اور اس کا بچہ نکال کر اسے دے دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا اے رحم دل عورت، کیا تو چاہتی ہے کہ تیرا ہاتھ تجھے واپس لوٹا دیے جائے اور تو ٹھیک ہو جائے؟ اس نے کہا ہاں، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے ہاتھ دوبارہ مجھے لوٹا دیے جائیں۔ چنانچہ ان دونوں نوجوانوں نے دعا کی اور اس کے دونوں ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ عورت نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ پھر ان نوجوانوں نے پوچھا اے عظیم عورت، کیا تو جانتی ہے کہ ہم کون ہیں؟ عورت نے کہا میں آپ کو نہیں پہچانتی۔ انہوں نے کہا ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے ایک مجبور شخص کو دی تھی۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں دیے جانے والے صدقات ضائع نہیں ہوتے۔ آخرت میں تو اس کا ثواب ملتا ہی ملتا ہے، مگر دنیا کے اندر بھی اس کی بہت ساری برکات نصیب ہوتی ہے اور کئی بلاؤں سے حفاظت ہوتی ہے، جیسا کہ اس عورت کے ساتھ جو ہوا کہ اس نے اللہ کی رضا کی خاطر 2 روٹیاں صدقہ کی تھی، تو اللہ پاک نے اس صدقے کی برکت سے اس کو دونوں ہاتھ واپس لوٹا دیے۔ ناظرین، آپ بھی نیت کیجئے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقات اللہ پاک کی راہ میں دیتے رہیں گے، اللہ کی رضا کی خاطر، ثواب کی خاطر۔ اور آپ کے لیے بہترین ذریعہ دعوت اسلامی ہے۔ دعوت اسلامی انڈیا کے بے شمار شعبہ جات ہیں اور ان شعبہ جات سے دین متین کی خدمات ہو رہی ہے۔ انہی شعبہ جات میں ایک شعبہ ہے جامعۃ المدینہ، جس میں اسلامی بھائیوں کو اور اسلامی بہنوں کو عالم بنایا جاتا ہے، درس نظامی کروایا جاتا ہے۔ اور عالم کی کیا فضیلت ہے؟ عالم کا چہرہ دیکھنا یہ بھی عبادت ہے،
اور عالم جس گھر میں ہوتا ہے وہاں برکتیں حاصل ہوتی ہے، عالم جس گھر میں ہوتا ہے وہاں بچہ بچہ جو ہے وہ علم کی برکتیں حاصل کرتا ہے۔ تو آپ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت ہند بھر میں سینکڑوں جامعۃ المدینہ اسلامی بھائیوں کے اور اسلامی بہنوں کے چل رہے ہیں۔ تقریباً 276 جامعۃ المدینہ پورے ملک بھر میں قائم ہیں، جس میں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں زیر تعلیم ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں، عالم اور عالمہ بن رہی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ثواب آخرت کمانے کے لیے، آپ اپنی آخرت کی نجات کے لیے، آپ بلاؤں سے حفاظت کے لیے آپ دعوت اسلامی کو اپنے عطیات ڈونیٹ کریں، اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات دعوت اسلامی کو دیجیے۔ FGN چینل کے اسکرین پر آپ کو لنک نظر آئے گی، آپ کو نمبرز نظر آئیں گے، آپ کو QR کوڈ نظر آئے گا، آپ ان کے ذریعے بھی جو ہے اپنے عطیات دے سکتے ہیں۔ اسی طرح دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں۔ دیکھیں یہ جو عطیات دینا ہے یہ دنیا میں تو آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا ہی ہوگا، قبر میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو روکتا ہے، جس میں آسان تر بلا بدن کا بگڑنا اور سفید داغ ہے۔ سبحان اللہ، کیسی برکتیں ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بھلائیوں کے کام بری موتوں سے بچاتے ہیں، اور پوشیدہ خیرات رب کا غضب بجھاتی ہے، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک عمر میں برکت اور ہر نیکی صدقہ ہے، اور دنیا میں احسان والے وہی آخرت میں احسان پائیں گے، اور دنیا میں بدی والے وہی آخرت میں بدی دیکھیں گے، اور سب میں پہلے جو جنت میں جائیں گے وہ نیک برتاؤ والے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی برکتیں ہیں صدقہ کرنے کی۔ تو ناظرین آئیے نیت کیجیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ اور خیرات کرتے رہیں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرتے رہیں، مدارس کا تعاون کریں، جہاں جہاں بھی دینی خدمات ہو رہی ہے وہاں ان دینی خدمات میں حصہ لیں۔ بالخصوص میں گزارش کروں گا کہ دعوت اسلامی 50 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، بچے بچیاں اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں نا آج کا دور کتنا نازک دور ہے، بچے بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نوجوان ہمارے نشے کی طرف جا رہے ہیں، جوئے کی طرف جا رہے ہیں، شراب کی طرف جا رہے ہیں، گناہوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اگر ان کو بچانا ہے تو ان تک دین پہنچانا پڑے گا، جگہ جگہ مدارس قائم کرنا ہوگا، جگہ جگہ درسگاہیں قائم کرنا ہوگا۔ تو دعوت اسلامی مختلف شعبہ جات کے ذریعے ان نوجوانوں کو دین کے قریب لا رہی ہے۔ کئی نوجوان دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر راہ راست پر آ چکے ہیں، گناہوں سے انہوں نے سچی پکی توبہ کر لی، جو ماں باپ کے نافرمان تھے وہ ماں باپ کے فرما بردار بن گئے، جو جواری تھے، شرابی تھے، انہوں نے جوا سے اور شراب سے توبہ کر لی، جو بے نمازی تھے وہ نمازی بن گئے۔ تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی اتنے زبردست انداز میں دین متین کی خدمت انجام دے رہی ہے۔ تقریباً 7,000 امپلائیز دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو ہے وہ دین متین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ہزاروں ہزار والنٹیئرز جو ہے وہ فی سبیل اللہ دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں۔ تو اتنے بڑے لیول پر دعوت اسلامی انڈیا کے تحت کام ہو رہا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ دعوت اسلامی انڈیا کا ساتھ دیں، اور دعوت اسلامی انڈیا کو اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات اور اپنے عطیات دے کر اپنے لیے ثواب ذخیرہ اکٹھا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں ہو سکتی صدقے سے مالوں میں کمی کوئی، نہیں ہو سکتی صدقے سے مالوں میں کمی کوئی۔